بلوچستان میں دہشت گردوں کا ٹرین پر حملہ۔ آج کوئٹہ سے پشاور سے جانے والی ٹرین جعفر ایکسپریس کو بلوچستان کے ضلع بولان میں یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ دہشت گردوں نے اس حملے کے لیے ایسے علاقے کا انتخاب کیا ہے کہ جو انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے۔ ڈرائیور کو زخمی کر کے 450 مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ دہشت گردی میں کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ 45% اضافہ ہوا ہے پاکستان میں۔ سینکڑوں کے سینکڑوں خاندان اس وقت انتظار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لٹرلی رو رہے ہیں، ان کی جو جان ہے وہ حلق میں اٹکی ہوئی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ 100 پاکستانی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ مسافروں میں زیادہ تر سرکاری ملازمین ہیں اور ان میں سے اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ دہشت گردوں نے یہاں پہ آ کے بھی لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز کو چیک کیا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا ہے ان کی آئیڈینٹیٹیز چیک کرنے کے بعد۔ کالعدم تنظیم نے دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کوئی آپریشن کیا تو تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں اس کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی رپورٹنگ نہیں ہو رہی، کوئی بریفنگ نہیں ہو رہی، کوئی وزارت داخلہ اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ کدھر ہے انٹیریئر منسٹری، کدھر ہے حکومت پاکستان؟ پاکستان کا میڈیا بالکل کوئی ٹھوس قسم کا میڈیا ہے، یعنی میڈیا کے نام پر یہ کالا دھبا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی معمولی سا کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی مرغیوں کی بڑی بھری ٹرین تھی جس کو کسی نے اچک لیا ہے، اس میں 450 انسان نہیں ہے۔ گورنمنٹ کہاں پہ ہے؟ یہ بزنس ایز نارمل کیوں چل رہا ہے؟ ناظرین، آج صبح سبی میں نامعلوم مسلح افراد نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پہ بولان پاس ڈھاڈر کے مقام پر ٹنل نمبر 8 کے قریب حملہ کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک پوری ٹرین کو جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا جائے، جس طرح جہاز ہائی جیک کیا جاتا ہے اسی طرح یہ ایک قسم کی ایک ٹرین ہائی جیک کی گئی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس میں سے پیسنجرز کو اتار دیا گیا ہے اور اتار کے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ وہاں سے لے گئے ہیں۔ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں انہوں نے چھٹیوں پر گھر جانے والے سیکیورٹی فورسز کے 100 سے زیادہ اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ کیپ ان مائنڈ، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ کو ماضی میں اگر میں تھوڑا لے چلوں تو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے، بلوچ لبریشن آرمی جو ہے، وہ بسز کو کڈنیپ کرتی تھی، لوگوں کو روکتی تھی، چیکنگ کرتی تھی، جو بڑی بڑی ہائی ویز تھے وہاں پہ انٹرسیپٹ کرتے تھے ٹرینوں کو، اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے لیے شاید میٹر نہیں کرتے بلوچستان کے کچھ شہر اور کے پی کے کچھ شہر، ہمارے لیے میٹر کرتے ہیں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ کر لیں یا اسلام آباد کر لیں۔ افغانستان کی گورنمنٹ مبینہ طور پر جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو نہ صرف وہ اسلحہ دے رہی ہے امریکہ کا مبینہ طور پر، بلکہ ان کے ٹریننگ کیمپس۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ ہماری سیاستدان، خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کرے؟ واٹ شوڈ بی دا وے فارورڈ؟ میرا خیال تھا کیبنٹ کی ایمرجنسی کوئی میٹنگ ہوگی، کوئی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے گی، اور کچھ نہیں ہوگا۔ کم از کم شاید انٹیریئر منسٹر کو بھیج دیا جائے کوئٹہ، یا ہمیں بریفنگ دے۔ پورا ملک 25 کروڑ عوام سٹینڈ سٹل پر آیا ہوا ہے، سب کے کان کھڑے ہیں، لوگ سوشل میڈیا کھنگار رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کے اوپر ایکشن لیا ہے کہ جتنے بھی گروپس جو ہیں جو انوالو ہیں، ان کے، وہ تحریک طالبان پاکستان ہو یا مجید بریگیڈ گروپ ہو، جو انوالو ہیں، ان کے القاعدہ سے بھی تعلق ہیں، ان کے باقی دہشت گرد جماعتوں سے بھی تعلق ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجید بریگیڈ ہے پرٹیکولرلی، وہ پاکستان کا موقع ہے، وہ افغانستان کے اندر ہے۔ یہ شرمناک ہے کہ اتنی بڑی ٹریجڈی اس قوم کے ساتھ ہو گئی ہے، اتنا بڑا حادثہ اس ملک کے ساتھ ہو گیا ہے، اتنا بڑا بالکل ہماری شہر کے اوپر گھٹنا رکھ کر وہ دہشت گرد بیٹھ گئے ہیں، لیکن یہ میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا۔ پر سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور کلیئرنس آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ آپریشن کیا گیا ہے، اس میں اب تک 13 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور فورسز کی جانب سے جو ہے وہ فی الحال 80 مسافر جو ہیں ان کو رہا کر کے جو ایک جو ٹرین تھی، ریسکیو ٹرین جو تھی، اس کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے اور مچ اسٹیشن کے اوپر جو ہے ان کو وہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے۔ بہت ہی میرا خیال ہے خوفناک واقعہ ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ آرمی پبلک اسکول کے بعد کے واقعے کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہے، اور اس کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ ساری کی ساری یہ جو کاروائی ہوئی ہے، ساری کی ساری یہ جو کاروائی ہوئی ہے، دس از ویری ڈینجرس۔ یہ ڈینجرس اس لیے ہے
کہ ون آفٹر ادر یہ واقعات ہو رہے ہیں اور پاکستان کا جو کنٹرول ہے وہ نہیں ہے. پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جو دہشت گردی سے متاثرہ ہے پوری دنیا میں، یعنی 2023 میں 517 اور 2024 میں 1000، یعنی 1100، ایک کم 1100 دہشت گردی کے واقعات، اور ایک دہائی میں یہ سب سے بڑا سالانہ وہ کیا کہتے ہیں اضافہ ہے. 25 کروڑ پاکستانی عوام کی جو جان ہے حلق میں اٹکی ہوئی ہے. بلوچستان میں پچھلے کچھ مہینوں سے علیحدگی پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور اب درجنوں کی تعداد میں مسلح افراد حملہ کر کے پورے شہر قابض ہو جاتے ہیں. اس طرح کے دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ لوکل انٹیلیجنس یا کسی مخبر کے بغیر نہیں ہوتے. یہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی مخبری ہوتی ہے جس میں ظاہری بات ہے یہ بھی نوٹ کیا گیا ہوگا کہ جناب یہاں سے سرکاری افسران یا اہلکار جو ہیں وہ کتنے اسٹرین کے اوپر موجود ہیں، وہ کوئی چھٹی کے اوپر جا رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے. پاکستان کا انٹیلیجنس آپریٹرز کدھر تھا؟ یعنی پاکستان کے پاس اس حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے انٹیلیجنس کیوں نہیں تھی؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص پوچھ رہا ہے. جس طرح ہم نے PS کے بعد ایک نیشنل پالیسی بنائی تھی، نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، تمام جماعتیں اکٹھا ہوئی تھیں، سارے لیڈر ایک جگہ جمع ہوئے تھے. بلوچستان کے ایشو پہ بھی یہ بہت ضروری ہے اور اب تک ہم نے بلوچستان کے ایشو پہ اس طرح کے کوئی انیشیٹو لیتے دیکھا نہیں کسی گورنمنٹ کو. یاد رہے کہ پچھلے سال نومبر کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر جعفر ایکسپریس کی روانگی سے کچھ ہی دیر پہلے کیے گئے خودکش دھماکے میں 16 سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت 26 افراد شہید ہو گئے تھے. ایران دہشت گردی ہو رہی ہے، بذریعہ افغانستان دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس میں بھارت شامل ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی TTP کے 6000 بندے ہیں، بلوچ ملیٹنٹس کے بھی ہزاروں لوگ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ایز اے اسٹیٹ ڈائریکشن تو چینج ہوگی نا. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈین میڈیا ایک غلیظ قسم کی کیمپین کر رہا ہے، جعلی ویڈیوز دھڑا دھڑ جاری کر رہا ہے، میراتھن ٹرانسمیشنز کر رہا ہے، لیکن ہمارا میڈیا ٹھس جمع ٹھس از اکول ٹو ٹھس. اب مجید برگیڈ گروپ جو ہے ماضی میں بندوں کو پکڑتا رہا ہے، کڈنیپ بھی کرتا رہا ہے، سڑکیں بھی بند کرتا رہا ہے، فوجیوں کو بھی شہید کرتا رہا ہے، عوام کو بھی شہید کرتا رہا ہے، پنجابیوں کو پکڑ کے مارتے رہے ہیں، یہ وہ کرتے رہے ہیں. اب دیکھیں ٹیکنیکلی تو یہ کوئی بھی آپ اس کو جو بھی نام دیں، لیکن انیشلی تو دس از اے سیکیورٹی فیلئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا انٹیلیجنس فیلئر ہے. واضح رہے کہ جعفر ایکسپریس پاکستان کی واحد ٹرین ہے جو بلوچستان سمیت تمام صوبوں سے گزرتی ہے، یعنی بلوچستان کو باقی علاقے سے جوڑتی ہے. اس لیے بلوچستان میں تعینات سرکاری اہلکار اس ٹرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں. اس وجہ سے ٹرین کی سیکیورٹی انتہائی سخت ہوتی ہے اور اس ٹرین میں ریلوے پولیس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی تعینات ہوتے ہیں. جبکہ ماضی میں بھی اس ٹرین پر بولان کے علاقے میں ریموٹ کنٹرول بموں اور راکٹ لانچر سے حملے ہو چکے ہیں. کوئٹہ کے اوپر کوئٹہ جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پہ ان مسافروں کی فیملیز ممبرز جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. BLA نے پریس بریفنگ جاری کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی بھی آپریشن ہوا ہم خود بھی اڑیں گے اور کوئی بندہ یہاں پر نہیں بچے گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پیسنجرز کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ چیزیں. اب آپریشن جو ہے اس حوالے سے لانچ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. بلوچ ملیٹنٹس نے جو ہیں ان کی فار ایگزامپل جی کولیبوریشن ہے، وہ کہتے ہیں جی کولیبوریشن ہے TTP کے ساتھ. او بھائی جو بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہیومنلی یہ پاسبل تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ہر چیز کو وہ کر سکیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ تو آبویسلی اٹ اسٹینڈس نو ویئر، ان کی بیچاروں کی تو ریٹ ہی نہیں ہے. پولیس اور تو نظر بھی نہیں آئے گی، فوج ہی فوج ہے یا رینجرز ہیں وہاں پہ یا FC کے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے.